بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں، انہی نسبتوں سے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ لوہا جو ہوتا ہے نا، لوہا کسی لکڑی کے پھٹے کے ساتھ جڑ جائے، وہ بھی پانی پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو لوہا سمجھ کے کسی بڑی نسبت والے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تاکہ وہ پانی پہ تیرنا سکھا دے اور پانی پہ تیرا دے اور بلند سے بلند جگہ پر پہنچا دے۔ میں نے ایک دو ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کیا بنا دی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ شیعہ ہیں۔ کیا جواب دیتا؟ مولانا حسرت موہانی تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے اور بڑا کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان آنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ دوست احباب نے کہا کہ آپ نے اس تحریک میں بڑا کردار ادا کیا ہے، لہٰذا آپ ہجرت کر کے پاکستان چلے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہندوستان میں رہوں تو لوگ مجھے مسلمان سمجھ کر کافر مجھے قتل کر دیں گے، اور اگر پاکستان چلا جاؤں تو مجھے لوگ کافر سمجھ کے مسلمان قتل کر دیں گے۔ انڈیا میں رہ کر مسلمان ہوں اور کافر ہندو مجھے قتل کریں گے، اور اگر پاکستان چلا جاؤں تو میں مسلمان ہوں لیکن وہ لوگ مجھے کافر سمجھ کے مسلمان قتل کر دیں گے۔ یہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے، شرک اور کفر اور پتہ نہیں کون کون سے فتووں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں۔ بھائی 1400 سال گزرے ہوئے لوگوں سے تم نے کیا نکالنا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں، بس بات ختم۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی فکر۔ آج جو عمل آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے۔ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ جب ان کا سہارا کوئی نہیں ہوتا، وہ پھر ارے گرے نتھو خیرے کو بھی اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کفار و مشرکین کے بارے میں جو وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے نا، کبھی کسی کو پکارتے تھے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی لکڑ کے بنے پتھر کو، کبھی پتھر کے بنے بت کو پکارتے، اور جب کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی تو ان سب کی زبان پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا نام ہوتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب کبریا، محبوب الہی، اولیاء میں دو ہی ذاتیں گزری ہیں، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جس شخص کی کوئی ایسی مصیبت درپیش آ جائے جو سال ہر سال گزرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوتی ہو، تو کوئی پرانا مسلح، کوئی پرانی جائے نماز، یہ پرانی تسبیحیں یا پرانی جائے نمازیں بھی بڑے کمال کی ہوتی ہیں، جن کے اوپر سال ہر سال گزر جاتے نماز پڑھتے ہوئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन पढ़ते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए, और ये तस्बीहां पुरानी जिनके ऊपर दरूद पाक सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द किया जाता है, बड़ी तासीर की हामिल होती हैं। फिर कभी आपको बताऊंगा, वो पुरानी जाए नमाज, पुराना मसल्ला लेकर खुशबू लगाकर गुस्ल करके बावुज़ू हो के 22 जमादियुस्सानी जो दिन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसाल का, उस दिन किसी भी वक्त 22 नफल अदा करे, 22 नवाफिल अदा करे, और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम पढ़े, और हर दफ़ा सलाम फेरने के बाद आसमान की तरफ मुंह करके एक मरतबा ये कहे, इलाही बहुरमत यारे गार, इलाही बहुरमत यारे गार, मुझे फ़लाँ मुश्किल से जल्दी निकाल। उस मुश्किल का नाम ले, उस मसले का नाम ले, उस हाजत का नाम ले। यारे गार का पता है ना आपको, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सानी इस्नैन। हर 2 नफल के सलाम फेरने के बाद एक मरतबा आसमान की तरफ मुँह करके इलाही बहुरमत यारे गार, मुझे जल्दी इस मुश्किल से निकाल कहे। इसी तरह 22 नवाफिल अदा करे और 11 मरतबा ये अमल होगा, आसमान की तरफ मुँह करके एक दफ़ा ये कहना पड़ेगा। पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके पढ़ ले, या एक ही नशिस्त में, एक ही वज़ू के साथ, एक ही मसले पे, मर्जी जैसा आसान समझे इसी तरह करे, लेकिन इस तरतीब का ख्याल रखे कि हर 2 नफल के सलाम फेरने के बाद आसमान की तरफ मुँह करके कहे, इलाही बहुरमत यारे गार, मुझे इस मुसीबत से जल्दी निकाल। ऐसे कहे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके अंदर जो राज है, इसकी पर्दा कशाई फरमाई, और इसके अंदर जो राज है फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के इसमें ज़ात अल्लाह के 66 अदद हैं, 66 उसके अदद हैं, और 22 नवाफल में जब 3 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा तो 66 मरतबा ये आयत पढ़ी जाएगी, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फरमाते हैं कि मुझे कसम है इस अर्श अज़ीम के रब की, जिसके सामने चिमटी से लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक हर मखलूक हाथ बांधे इसके सामने मोहताज खड़ी है। ये अमल करने वाले शख्स कि नामुमकिन से नामुमकिन हाजत भी पूरी होगी। जैसे तुलूए शम्स होने से रात का नाम व निशान मिट जाता है, इसी तरह इस बंदे की तमाम परेशानियां भी मिट जाएंगी। जिस तरह सूरज के तलू होने से रात का नाम व निशान मिट जाता है, इसी तरह इस अमल के करने की वजह से बंदे की सारी मुश्किलात मुसीबतें छट जाएंगी, मिट जाएंगी, और उसकी जो हाजत होगी, जो मकसद होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह ख़ास से पूरा फरमाएगा। शर्त ये है कि इस अमल के करने वाला शख्स किसी मकरूह चीज़ का मुस्तामिल न हो, यानी सिगरेट, हुक्का, नशा वगैरह इन चीज़ों से दूर रहकर ये अमल करे, और
کبھی بھی کہیں بھی اس عمل کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے اس 22 جمادی الثانی کا آپ انتظار کرتے رہیں، وہ اگر اتفاق سے قریب ہو، جس طرح ابھی مہینہ ہے سفر کا، ربیع الاول آئے گا، ربیع الثانی آئے گا، جمادی الاول آئے گا، جمادی الثانی آئے گا، پورے 4 مہینے ابھی باقی ہیں۔ تو ابھی مشکل میں پڑا ہوا بندہ 4 مہینے انتظار کرے، وہ پھر پاک صاف طہارت سے ہو کر اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر چاند کی 22 کو کر لے یا ہر انگریزی مہینے کی 22 کو کر لے، پھر بھی یہ اسے فائدہ دے گا۔ اس لیے یہ عمل وہ خاص ہے جس نے قسم کھا کے فرمایا ہے، مجھے اس عرش عظیم کے رب کی قسم ہے، جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نسبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی، برکت ہے۔ اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب رب کا غصہ عروج پر ہوگا تو میں رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابو بکر کو پیش کروں گا۔ کیا شان ہے! کثیر البکا، کثرت سے رونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گریہ کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کے کسی بھی احسان کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے، یہ جانے اور اللہ جانے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ کوئی مانے یا نہ مانے نا، کسی کے ماننے سے لوگ ابو بکر کو مسلمان ہی نہیں جانتے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا درجہ دیتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو مانے یا نہ مانے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم ہیں لکیر کے فقیر، ہم جو پڑھیں گے، جو اسلاف نے بتایا ہے، جو اولیاء نے بتایا ہے، اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبتوں تکلیفوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے یہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ 22 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 22 نوافل میں یہ آیت 66 مرتبہ ہوگی، جو اللہ کے نام اسم اعظم ہے، جو اللہ اس کے مطابق بن جائے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب عظیم کی کہ اس عمل کا کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔